السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں جناب، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے اور وہ ان کو ملنے جا رہی ہے۔ وہ کون سی خبر ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں ہیں، تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کو جو بری خبر ملنے والی ہے یا چند گھنٹوں میں مل جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ریمیٹنس کا اعلان کیا تھا کہ جناب آپ لوگوں نے جو ہے وہ ریمیٹنس پاکستان نہیں بھیجنی، اور ترسیلات زر کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بائیک آؤٹ کیا گیا تھا، اور یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک بے وقوفی والی کال ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہاں پر اپنے جن کی فیملیز ہیں یہاں پر اور جن کے گھر کا سرکل چلتا ہے وہ کیسے چلے گا؟ اور اس کے بعد اگر اس ترسیلات زر کو روکتے ہیں تو پھر اس کے دو ہی حل بچتے ہیں۔ وہ دو حل یہ، ایک تو ہنڈی کے ذریعے یہ آپ لوگ پیسے بھیجیں جو کہ انلیگل ہے، جو کیا نہیں جا سکتا، اور دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو پیسے دیں، اور آپ لوگ دے نہیں سکتے، آپ لوگ تو خود فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں، تو معاملات جو ہیں وہ فنڈز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو آبویسلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ لوگ دے دیں ان کو پیسے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ کال دی گئی کہ جناب ہم جو ہیں وہ ریمیٹنس بند کرنے جا رہے ہیں، اور گزارش بھی کی گئی۔ تو 2023 کے بعد 2024 کی جب رپورٹ سامنے آئی ریمیٹنس کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ 2023 میں جتنی تھی 2024 میں جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ دسمبر میں کال دی تھی، اور جو ہے وہ جنوری کے اندر پتہ چلے گا کہ جناب جنوری میں جو رپورٹ آئے گی، تو جنوری کی رپورٹ بھی سن لیں جناب۔ تو جنوری 2025 کے دوران ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ، یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جنوری 2025 کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے نتیجے میں $3 ارب کی آمد درج کی گئی ہے۔ $3 ارب میں اضافہ ہوا ہے، جس سے سال بسال 25.2% اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025 کے پہلے 7 ماہ جولائی تا جنوری کے دوران مجموعی طور پر $20.8 ارب کی ترسیلات زر موصول ہوئیں، جو گزشتہ مالی سال 2024 کی اسی مدت کے دوران موصول شدہ $15.8 ارب کے مقابلے میں 31.7% زیادہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق جنوری 2025 کے دوران ترسیلات زر زیادہ تر سعودیہ عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، برطانیہ سے اور ریاست متحدہ امریکہ سے آئی ہیں۔ اس شاندار اضافے کو معیشت کے لیے خوشائندہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ترسیلات زر مبادلہ ذخائر میں بہتری اور ملکی مالی استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ سوال یہ ہے کہ اور کتنی دفعہ یہ جو ہے وہ بری طرح فیل ہوں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اس طرح کے مشورے دیتا کون ہے؟ یا تو وہ باہر بیٹھے ہوئے جو وہ مشورے دیتے ہیں کہ یہ سب کیا جائے۔ یہ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ایک بچوں والی بات ہے، یہ کال جو آپ دینے جا رہے ہیں اس میں آپ بری طرح سے فیل ہوں گے، اور وہی سب کچھ ہوا ہے کہ $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے ریمیٹنس میں، جس کا انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس کو بائیک آؤٹ کر دیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، جب آپ لوگ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں نا، اگر تو وہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا تو یہ ایک شرمناک بات ہوتی ہے، اس سے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، اور اگر تو کامیاب ہو جائے تو پھر تو والے نیارے ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کے۔ لیکن اگر احتجاج کامیاب نہ ہونا تو شرمندگی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کی ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، 8 فروری کا آپ جلسہ لے لیں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب بندے آئیں گے، اور لیکن بندے نکلے ہی نہیں، وہ بندے پتہ نہیں کدھر تھے۔ اور دوسرا ایک اور چیز، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ٹھاٹے مارتے ہوئے لوگ آ رہے تھے۔ میرا ایک سوال ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اگر ٹھاٹے مارتے ہوئے آ رہے تھے تو بلکہ اس کے حوالے سے آگے خبر بھی آئی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو رپورٹس لینے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ لسٹیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب تو عوام ہو ہی اتنی جس کا کوئی اندازہ ہی نہ آپ لگا سکے، تو پھر رپورٹس کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ آ رہا ہے نا بیچ میں۔ وہ جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وی نیوز نے بیسیکلی رپورٹ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کور کمیٹی کی تشکیل 9 کا فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام اراکین کی کور کمیٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں جو پارٹی بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب وہ پارٹی بیانیہ کیا ہے کہ جناب ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ متھا لڑانا ہے، اور جو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کی پارٹی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے وکلاء سے ملاقات کے دوران ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ آرمی چیف کو تیسرا خط لکھنے جا رہے ہیں۔
جو کور کمیٹی ارکان ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے یا ان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی کور کمیٹی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو بتایا گیا کہ کور کمیٹی میں صرف 2 درجن ارکان ہی بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یا میڈیا پر ان کے موقف پر بات کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے ان تمام اراکین کی فہرست تیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں جو کور کمیٹی کا حصہ ہیں، تاہم پارٹی بیانیے کو سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر آگے نہیں بڑھاتے۔ اب یہ لسٹوں والی بات جو ہے نا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا نا، اس کے بعد بھی ایک خبر آئی تھی کہ جناب جو لوگ نہیں شرکت کی، جنہوں نے یا جو لوگ نہیں آئے، ان کی جو ہے وہ لسٹیں بنائی جائیں گی اور رپورٹس بنائی جائیں گی۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو آپ سب کرنے جا رہے ہیں اس سے ہوگا کچھ نہیں، لوگ تو آپ کی پارٹی میں جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر اب یہاں پر جو لسٹیں بنائی جا رہی ہیں کہ جناب جو ری ٹویٹ نہیں کرے گا خان صاحب کے ٹویٹ کو یا جو بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اس کی جو ہے وہ پارٹی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ آگے بتاتے ہیں کہ جناب ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ان تمام اراکین کو کور کمیٹی گروپ سے نکال دیا جائے اور نئے لوگوں کو موقع دیے جائیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو آئی جی خیبر پختونخوا کے تبادلے کا معاملہ وفاق کے سامنے اٹھانے کی ہدایت کی ہے اور کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آئی جی کی تعیناتی صوبائی کا معاملہ ہے۔ وفاق اگر آئی جی تعینات کرنے میں وزیر اعلیٰ کی سفارشات کو نظر انداز کر رہا ہے تو وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ تعاون چھوڑ دے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 8 فروری کو ہونے والے احتجاج خصوصاً پنجاب کی رپورٹ طلب کر لی ہے، جس کی روشنی میں پنجاب کی قیادت سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اب جلسہ کتنا سکسیسفل تھا یا کتنا نہیں تھا، اب خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جنید اکبر صاحب نے کہا تھا کہ جناب وہ رپورٹس جو ہیں وہ ہمیں جمع کروائی جائیں کہ کون کون کتنے لوگ لائے۔ اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ اگر لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے آئے تھے اور لوگ جو ہے وہ اس طرح سے آئے تھے تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اگر جلسہ سکسیسفل ہو اور پتہ لگے کہ عوام کا ایک جمع غفیر تھا وہاں پر، تو پھر تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس طرح کی رپورٹس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن یہ رپورٹس مانگی جا رہی ہیں۔ مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا شک ہے، اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس فگر کو ٹھاٹے مارتے ہوئے فگر کہتے ہیں نا، تو یہ ایک پی ٹی آئی کی ویلیو کو آپ لوگ کم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ماضی میں بہت بڑے جلسے کیے ہیں اور بہت بڑے جلسے کر سکتی ہے، اس سے آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ویلیو کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان سے سوال ہوا کہ آپ کا پارٹی میں مستقبل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ جہاں پارٹی میں فیصلہ کانہ پوسیوں اور غیبتوں پر ہو تو پھر ہمارا مستقبل انپریڈکٹیبل ہوا، اور یہ غیبت تاحال جاری ہے۔ اس کا لام انتہائی سلسلہ ہے۔ سوال ہوا کہ کتنے گروپس بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی گروپ نہیں ہے، پارٹی میں خان صاحب کے ساتھ کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ آپس میں کھینچا تانیہ غیبتیں ہیں۔ ان غیبتوں میں پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کی غیبتیں کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے علاوہ سب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ثوابی جلسے کے حوالے سے ان سے سوال ہوا کہ آپ کے انٹری نے آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ اداس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب عوام کی مجھ سے محبت ہے، یہ جو ہے وہ انہیں ہضم نہیں ہوتی، اور باوجود اس کے یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں پارٹی میں ہوں، ورنہ مجھ سے تو پارٹی آج سے 6 ماہ قبل ہی مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب جب تک میں خان صاحب کو ایکسپلین نہ کروں، پہلے بھی اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ساری غلط فہمیاں آپ لوگ صافی ہیں، آپ لوگ جا کر بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آخری دفعہ بھی مجھے کیوں نکالا گیا تھا؟ تو اس قسم کی جو ہے انہوں نے اور بھی گفتگو کی۔ اچھا، یہ جو غیبتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کی غلطی کس کی ہے؟ مطلب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی غیبتیں کی جاتی ہیں اور سب کچھ کیا جاتا ہے، تو اس میں تو آپ کو پھر خان صاحب کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ غیبت کرنے والے سے زیادہ جو غیبت سن رہا ہے اور اس کے اوپر عمل کروا رہا ہے تو پھر تو وہ قصوروار ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو خان صاحب کو جا کے کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کے حوالے سے کل جو خبریں آئی ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی، اور اس وقت تک ہم ولاگ ریکارڈ کر چکے تھے، اور وہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 ججز کی ریپریزنٹیشنز پر فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں 3 صوبائی ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلی کی گئی، سینیورٹی لسٹ کو برقرار رکھا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ صوبائی ہائی کورٹس سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت کے ریپریزنٹیشنز میں کہا گیا تھا کہ جو جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اس ہائی کورٹ سے حلف لیتا ہے۔
जजेस ने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई थी कि आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। अच्छा, ये जो तैनाती और ट्रांसफ़र वाला मामला है ना, इसमें अंदर नुक्ता ये उठाया जा रहा था कि जनाब इन जजेस ने जब अपने अपने कोर्ट्स के अंदर हलफ उठाए थे तो उन्होंने वहाँ के कोर्ट का हलफ उठाया था। मतलब इस फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट में जज ने हलफ उठाया तो लाहौर हाई कोर्ट के जज बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज उसने हलफ उठाया है। अब जब उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जा रहा है तो उसको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो हलफ उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फैसले में एक आ गया कि जनाब इनकी तैनाती नहीं की गई, इनको ट्रांसफ़र किया गया। अगर तो तैनाती होती तो फिर ये हलफ उठाते, लेकिन इनको ट्रांसफ़र किया गया इसलिए ये हलफ नहीं उठाएंगे। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो आई है, और ये तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोगान, उनके हवाले से आ रही है कि वो जनाब 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जो है वो 12 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं, और तुर्क सदर जो है वो 13 फरवरी को पाकिस्तान में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे, और तुर्क सदर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे, और ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों को ज़ेर बहस जो है वो लाया जाएगा, और मुलाकातों में जो है वो गज़ा की सूरत हाल के ऊपर भी जो है वो बातचीत होगी। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि इनके जो है वो बतौर फैमिली भी शरीफ ख़ानदान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मतलब ये आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो अब ये दौरा इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनाब लीबिया से एक बुरी खबर आई है, पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती जो है वो हादसे का शिकार हुई है, और दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि जनाब लीबिया में एक और कश्ती हादसे की तस्दीक की है, और उन्होंने कहा है कि इसमें पाकिस्तानी भी सवार थे। 65 मुसाफिर जो हैं वो ये कश्ती लेकर जा रही थी, और तनाबलिस में पाकिस्तान सफारत खाने की टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। अभी तक जो है वो 10 लाशें तारिकीन वतन की जो है वो निकाल दी गई हैं। सिर्फ ये अभी तक कंफर्म हुआ है 10 लाशें। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इन 65 में पाकिस्तानी कितने हैं, इस हवाले से अभी तक जो है वो तस्दीक नहीं की गई। इसके अलावा जनाब एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इजराइल के हवाले से, इजराइल की जानिब से गज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों पर हमास ने यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। फ़लस्तीनी मुज़ामती तंजीम हमास के अक्सरी विंग अल-कसाम ब्रिगेडियर्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपने बयान में यरगमालियों की रिहाई रोकने का ऐलान किया है। अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 3 हफ़्तों के दौरान मुज़ाहबती ग्रोहों ने इजराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों को नोट किया, जिनमें बेघर फ़लस्तीनियों की शुमाली गज़ा वापसी में ताख़ीर करना और उन पर बमबारी करना भी शामिल था। उन्होंने कहा कि गज़ा की पट्टी मुतअद्दिद इलाकों में तयशुदा तरीके के मुताबिक इमदाद भी नहीं पहुँचाई गई, जबकि मुज़ामती ग्रोहों ने मुआहदे की मुकम्मल पासदारी भी नहीं की। अबू उबैदा ने कहा है कि इन वजूहात के 22 हफ्ते के रोज़ यानी 15 फरवरी 2025 को इजरायली यरगमालियों की होने वाली रिहाई को अगले अहकामात तक रोक दिया गया है। उनका कहना था कि रिहाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इजराइल मुआहदे में तयशुदा निकात पर अमल नहीं करता, इस हवाले से होने वाले नुकसान की तलाफ़ी नहीं करता। अबू उबैदा ने कहा है कि जब तक इजराइल जंग बंदी मुआहदे पर अमल करता रहेगा तब तक वो भी मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे। तो ये जो है वो एक हमास की जानिब से एक ऐलान किया गया कि जनाब अगर इसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से आप जानते हैं, और ये पिछले दिनों आपको बल्कि मैंने इस हवाले से बताया था कि ट्रंप ने जो बयान दिया था कि गज़ा की पट्टी के ऊपर जो है वो हम लोग ही कब्ज़ा करने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो फोर्सेस भी तैयार कर ली गई थी इजराइल की जानिब से, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल करने जा रहे थे। तो अब जो है वो हमास ने कहा है कि जनाब अब जो है वो यरगमालियों की रिहाई जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी कर रहे हैं, चूँकि मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही। जब मुआहदे की पासदारी इजराइल करेगा तो उसके बाद भी जो है वो हमास उनके साथ खड़ा रहेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ठीक है, चूँकि एक मुआहदा किया गया था, उस मुआहदे के ऊपर अमल नहीं किया गया, उस मुआहदे को तोड़ा जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर बात है मुआहदा तो ख़त्म किया जा रहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए इसके ऊपर इजराइल को कि एक मुआहदा अगर आपने किया है तो उस मुआहदे की जो है वो पासदारी भी की जाए, उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। एक वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।